بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 19 سورہ الشعراء۔ انٹروڈکشن۔ سورہ شعراء سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو ڈرائیں۔ ہر نبی نے قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول دن سے توحید پر قائم تھے اور آخر دن تک اسی توحید پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، خبریں دیتا ہے، پھر ہوشیار کرتا ہے، پھر نہ ماننے والوں پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا، کافروں کی ہجو کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے جب شاعروں کی برائی قرآن میں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو۔ مومن تو جس طرح اپنی جان سے جہاد کرتا ہے اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ واللہ تم لوگوں کے اشعار تو انہیں مجاہدوں کے تیروں کی طرح چھیڑ ڈالتے ہیں۔ عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مانا۔ وہ شاعر تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی جچی تلی اور ردم والی تھی۔ کافر کا الزام بھی سچائی بن گیا۔ نبی شاعر نہیں ہوتے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ جادو لگتی ہے۔ نبیوں سے لے کر ہر داعی دین ہمیشہ اپنے آپ کو پیغامبر سمجھتا ہے۔ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والے گونگے شیطان ہیں۔ سچا ایمان آیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ تھے فرعون کے جادوگر۔ تخت سے سمندر کی موجوں تلے فرعون اور اس کے ساتھی، یہ ہے تکبر کی سزا۔ سورہ شعراء پارہ 19۔ اللہ کے نام سے جو وہ انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آسین میں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، حروف مقطعات، اور شروع ہو رہی اس بات سے کہ یہ وہ کتاب مبین کہتے ہیں جو روشنی دے اور جس سے دوسرے روشنی لیں۔ مبین کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن بذات خود ایک نور ہے، روشنی، اور دوسرے بھی اس سے روشنی لیں کیونکہ یہ دینے آیا ہے آپ کو نور اور رحمت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اب اس وقت جو سچویشن تھی، جو حالات تھے، اس پر اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں شاید تم اس کے غم میں اپنی جان کھو دو گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں وہ تو اللہ کے رسول نبی تھی، ان کی اتنی عظیم ڈیوٹی تھی اور حلیم الطبع تھے اور اتنے نرم مزاج اور نرم دل والے، ہر لمحے دوسروں کی خیر خواہ۔ ایک عام مسلم جون سا ہے، اس کے اندر بھی جب اللہ کا دین راسخ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ بھی دوسروں کے لیے پھر گھلنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ کے دین کو سمجھ لے، نافرمانیاں چھوڑ دے۔ یعنی وہ ہر وقت ٹچ ہی رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ ان کے لیے لیتے تھے کہ اپنے اندر گھلتے تھے اور اتنا روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، اور سجدوں میں حضور اتنا روتے کہ سجدے کی جگہ اب آنسوں سے تر ہو جاتی۔ تو یہ میرے رحیم نبی کی شان کہ وہ اپنی امت کے لیے ہر لمحے امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے اندر ایک لمحہ 20 رات اور دن کا سکون سے نہیں گزارا، ہر لمحے اپنی امت کی فکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارا حق کیا ہے آج؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کے ساتھ ان کے حق اور ان کی محبتوں کی ادائیگی کریں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے
کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اب یہاں کون مخاطب ہے؟ ظالم قوم، مکہ والے۔ جیسے موسیٰ آئے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اللہ تعالیٰ کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا مثال دے کر کے اس قوم کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، جو کچھ تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو اس سے سارا کچھ پہلے موسیٰ کے ساتھ ہوا، اور جس طرح اس کی قوم نے ان کو دکھ دیے اسی طرح تم لوگ مجھے دکھ دے رہے ہو۔ انہوں نے بھی معجزوں کے مطالبے کیے تو اللہ اکبر، اللہ نے معجزے دکھائے، اور پھر اس پر کیا ہوا؟ وہ مان کر نہ دیے۔ آج تم لوگ بھی مانگ رہے ہو، اگر اللہ دے دے تو تم وہ بھی نہیں مانو گے، تم بالکل ویسے ہی لوگ ہو جیسے وہ لوگ تھے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور پھر یہ ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ پھر ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی کو یہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، یہ ایک بڑی عظیم بات تھی۔ کوئی بھی درجہ جب کسی کو ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی تو کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے، دنیا کے اندر ایک واحد موسیٰ ہی تھا وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کے لیے اتنے بڑا اللہ تعالیٰ سے وہ درجہ مانگا، اور پھر ان کو اپنا ہیلپنگ اللہ کے حکم سے بنایا۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر دیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ فرعون ایک بہت ہی زیادہ تیز دماغ اور چرب زبان آدمی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے تو اللہ کی بات کی، اور اس نے آگے سے ان کو پزل کرنے کے لیے، ان کو جھٹلانے کے لیے بات کا جواب سوال نہیں کیا، بلکہ وہ ماضی کے اپنے احسانات جتانے شروع کر دیے تاکہ ان کو ڈسٹرب کر کے تو ان کے پاؤں کو سے اکھیڑے۔ یعنی اس کا ایک اپنا وہ بڑا سیاسی قسم کا آدمی تھا جو اپنی سیاست سے ہی ہر چیز کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کی بات کو سننے کی بجائے وہ آگے کیا کہتا، آگے تم وہی ہو نا جو بچے تھے میرے گود میں آئے اور پھر میں نے تمہیں پالا اور یہ احسان کیے۔ تو یعنی وہ ان کو احسانات دلا کر کے تو ان کی بات کو دبانا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے رب اشرح لی صدری دعا دے دی تھی، جسے سینے میں ایک بڑا استحکام اور بڑی حکمت عطا کر دی تھی کہ وہ فوری طور پہ اس کی بات کا کیا جواب دیں۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ ہاں وہ مجھ سے ہوا تھا، لیکن اس وقت ہوا تھا جب میں جانتا نہیں تھا، اب تو میرے رب نے مجھے چن لیا ہے، اب تو میں دین کا کام کرنے والا ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام اب لے کے آیا ہوں، اب میرا مرتبہ یہ ہے۔ راہ تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو گناہ بنا لیا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں پالا تھا اور تم میرے گھر رہا تھا تو احسان فراموش ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کی ایکچوئل وجہ کیا تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کو گناہ بنا لیا، اور ان کے ساتھ جو تمہارا بہیویئر تھا وہ تمہارے خدا جانتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ اب جو ہوتے ہیں نا اندھے لوگ جن کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، تو ان کو وہ کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے جو آنا چاہیے،
تو जब भी ऐसे जाहिल लोगों के सामने अल्लाह की बात लाई जाती है, तो वो उनको पागल कहते हैं। अब ये देखो मूसा का जो उन्होंने पागल कहा, वो अल्लाह ने कुरान में क्यों कोट किया? कि यही लफ़्ज़ एग्ज़ैक्ट कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं करनी। ये अल्फ़ाज़ जो है हर काफ़िर मेरे नबी को कहता रहा है और मूसा को ऐसे कहे। मूसा ने कहा मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इनके दरमियान है सबका रब, अगर आप लोग कुछ अक्ल रखते हैं। फ़िरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मबूद माना, तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूँगा जो कैदखानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगरचे मैं ले आऊँ तेरे सामने एक शरीफ चीज़ भी। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ अगर तू सच्चा है। अब जो ज़ालिम और जाबर हुक्मरान होते हैं, उनके तरीके यही है, तो जिसने भी ज़रा उनके सामने गुस्ताखी की, उसने वो उठाकर उनको जेल में फेंक दिया और वो गलता-सड़ता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी ज़ुबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपना सा फेंका और यकायक वो एक सरी अजदहा था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। सुभान अल्लाह, ये मोजज़ात थे अल्लाह ने दिए जो मूसा को। फ़िरौन अपने गिरदोपेश के सरदारों से बोला, ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर सियाने जादूगर को आपके पास ले आएं। चुनाचे एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर दिए गए और लोगों से कहा गया, तुम इज्तिमा में चलोगे, शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाए अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे। ये देखो कि जिसके पास झूठ होता है वो दुनिया का तलबगार होता है। ये जादूगरी जौन सी है, ये बाकायदा एक इल्म है, लेकिन इसके जरिए लोग गलत फायदे उठाते हैं। तो ये इसलिए इसको जादूगर जौन से होते हैं, जादू करना हराम है। और जादूगर जो है ना उसकी दुनिया होती है ना आखिरत होती है। तो इतने बड़े जुर्म के लिए जो इंसान खुद को दुनिया बनाने के लिए तैयार करता है, वो जब इस्लाम दीन और सच्चाई के सामने आता है तो वो अल्लाह उसको सरेंडर करके तबाह कर देते हैं। इसने कहा, हाँ, और तुम तो उस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो इनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। इस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े। सुभान अल्लाह। सजदा क्या है? तकर्रुब इलल्लाह की इंतहा। जब इंसान का दिल गिरता है तो वो कैसे पता चला मेरा दिल गिर गया अल्लाह के दरबार में, तो मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि मैं वाकया में अल्लाह के आगे से सरेंडर हो गई हूँ? सुभान अल्लाह, सजदे से। जब ये इंसान सजदे में होता है तो पता चलता है कि ये इंसान कुली तौर पे अपने रहमान के सुभान अल्लाह अबद में शामिल हो गया और बोल उठे कि मान गए हम रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तो मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता, जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें वो तवक्को है हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ से पता चलता है जब ईमान इंसान तबीयत में रासिख हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक ऐसी खूबसूरत तक़वियत बनती है, ऐसी उसको राहत और इत्मीनान क़ल्ब और मजबूती मिलती है कि उसको फिर किसी दुनिया की चीज़ का खौफ नहीं रहता। खम मौत तो क्या, मौत तो एक मोमिन जो है वो शहादत के हाल में दुआ करता है और इस दुआ के बगैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाहुम्मा शहादत की मौत देना। सुभान अल्लाह। तो ये जो शहादत की मौत है एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह जिसे अता करे, लेकिन जिसको समझ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर इसको उसको के लिए कितना अल्लाह ताला एक आसानी अता फरमा देते हैं। इन लोगों ने जिन्होंने ये समझ लिया कि ये एक्चुअल जादू नहीं है, क्या कुछ जादूगरी के जो थे ना बेसिक चीजें
वो तो जादूगर जानता था। जब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ये जो मौजज़ा है, इसके अंदर तो जादू को का वो कोई असूल है ही नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिलों को अल्लाह ने सुभान अल्लाह मुसख्खर किया और उन्होंने इस्लाम कबूल करते ही अल्लाह की जन्नत में चले गए। सुभान अल्लाह। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और उन्होंने हमको बहुत नाराज़ किया है और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक़्त चुकन्ना रहना है। इस तरह हम इन्हें इनके बागों और चश्मों और खजानों और इनकी बेहतरीन क़यामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीज़ों का वारिस बना दिया। सुभान अल्लाह। ये देखें अल्लाह ताला की कुन में कितनी ताकत है। वो जब चाहे किसी बड़ी क़ुव्वत को एक लम्हों में तबाह बर्बाद करके मिटा दे। अच्छा, ये सारी दास्तानें, सारी कहानियाँ जो कुरान सुना रहा है, ये कुफ़ारे मक्का जानते थे, उस वक़्त के लोग भी जानते थे। लेकिन वही जब इंसान अंधा हो जाता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। तो किस तरह वो बाग, वो ये दुनिया जिसे इंसान समझता है कि ये मेरी जन्नत है, तो लेकिन अल्लाह ताला जब देता है तो उसके कुर्बान जाऊँ, लेकिन छीनता है तो अल्लाह ताला इस छीनने वाली नेमतों से अपनी पनाह में ले ले। ये बहुत ही भयानक है इंसान के लिए। और अल्लाह ताला ने क्या कर दुनिया में का निज़ाम, यही निज़ाम और आखिरत का भी यही। दुनिया में भी अल्लाह ताला सालिहीन को बुरों को ख़त्म करके तो सालिहीन को उनका जगह दे देते हैं। जन्नत में भी क्या होगा, जिन लोगों ने अपनी जन्नत की काफ़िरों ने जगह नहीं खरीदी होगी रहमान से, वो मोमिनीन को विरासत के तौर पर दे दी जाएगी। सुबह होते ये लोग उनके ताक़ू में चल पड़े। जब दोनों ग्रोह का आमना-सामना हुआ तो मूसा के साथी चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अब यहाँ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ार में थे, हुज़ूर ने क्या फरमाया था? ला तहज़न अल्लाहु माना। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु माना, तो मूसा क्या फरमा रहे हैं? इन्ना माया, वो मेरे साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दुआ की और यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह ही की दुआ की थी। जब उन्होंने देखा कि पीछे लश्कर कुफ़ार चढ़ आया ऊपर, तो वो घबराए नहीं, कौम घबरा गई। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, सुभान अल्लाह, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। इन्ना माया रब्बी सयहदीन, ये रास्ता भूल जाए तो ये दुआ पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई आप वैसे भूल जाए कोई चीज़, तो ये दुआ बड़ा ख़ज़ाना है जो मूसा अलैहि सलाम की तरफ से हमें मिला है। तो वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फ़रमाएगा। हमने मूसा को वही के ज़रिया से हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक अज़ीमुश्शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए, मूसा और उन सब लोगों को जो इसके साथ थे। हमने बचा लिया और दूसरों को गरक कर दिया। यहाँ क्या इशारा है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बचा दिया जाएगा और कुफ़ार मक्का को गरक कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इस वाक़ा में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं हैं और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी और रहीम है। अब जब ये बातें अल्लाह ताला बता रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस वक़्त ताज्जुब आ रहा था कि भई ये कैसे होगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ऐसा हुआ जो मेरे रब ने चाहा। और इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ, जब किसी ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम पूछते हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। इसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान पहुँचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप-दादा को ऐसा ही करते पाया है। अब अल्लाह अकबर, ये देखें कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को बसीरत अता कर देते हैं, तो वो बड़े खूबसूरत तरीके से मुख्तलिफ मिसालों से नादान लोगों के अंदर एक सच्चाई की बात डालना चाहते हैं और उनके अंदर एक ज़िंदगी पैदा करना चाहते हैं, ताकि ये सोच समझ करके तो कुछ सच्चाई को जान ले। तो यही तरीका हज़रत इब्राहीम ने इख्तियार किया। इस पर इब्राहीम ने कहा, कभी तुमने आँखें खोलकर उन चीज़ों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप-दादा बजा लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं। सुभान अल्लाह! ये देखो, कितनी अज़ीम बात,
کتنی بہادری کی بات، بزدل کبھی بھی داعیے دین نہیں ہو سکتا، داعیے دین بننے کے لیے آپ کو بہادر بننا پڑے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے اس وقت کی جب وہ اپنا بستی، اپنا گھر بار، ماں باپ، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ یہاں بڑی غور طلب بات ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک ایک بات میں گہرا پیغام ہے، ہمارے لیے اس لیے پیغام ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین پر چلنے والے ہیں، حنیف دین کے دائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس لیے قرآن میں یہ ڈال کر کے ان کی اس وقت کی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہر دائی دین، ہر مسلم جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو اللہ کے چناؤ میں آ گیا، اس کے اندر یہ چیزیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا اللہ کے رب ہونے پر، اس طرح تم لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے دین کے اگینسٹ ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اتنی بہادری سے کہا کہ میرے تو تم سارے لوگ دشمن ہو، ان میں ماں پیو بھی تھا، بھیا بہن بھائی تھے، سارے قبیلے والے، تو اللہ اکبر، پھر وہ یہ کہتے وہاں سے نکلتے ہیں بجز ایک رب العالمین کے، سبحان اللہ، جو عالموں کا رب ہے صرف میرا دوست وہ ہے۔ اب وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میں کدھر جاؤں اب؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری منزل کون سی ہے، میری رہنمائی کون کرے گا؟ میں سفر میرے پاس ہے ابھی کچھ نہیں، میں کھاؤں پیوں گا کدھر سے؟ اگر میں اتنے راستے میں اتنی ایسی دنیا میں کہیں بیمار پڑ گیا تو مجھے شفا کون دے گا؟ تو اگر مجھے موت کہیں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک انسان جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے اندر جتنے کے خدشات ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے ہونے حیثیت سے، خود بخود وہ سب کو خود اپنے آپ سے سیٹسفائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ایمان کی اعلیٰ ترین بیس، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو۔ جس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا تیری منزل ہے، یہاں چھوڑ کے اپنا گھر بار ہے، تو تم کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو ان کے اندر سے ان کا ضمیر کیا جواب دیتا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ کھانے کی جب بات آئی تو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھے جو کھلانے والی ذات ہے آئندہ بھی مجھے کھلائے گی وہی، کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے، جو رزق ہے دنیا کا، وہ میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھو ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سچائیاں، عظیم سچائیاں جو بڑی تبلیغ کے بعد بھی داخل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود سے ان کے اندر سے اٹھا رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے اور ان کو مطمئن کر رہا ہے، اپنے سفر پر استحکام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں بیمار پڑ گیا، ویسے جو پہلے بیمار کرتا تھا وہی بیمار کرنے والا اور وہی شفا دینے والا، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ۔ جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں خیال ہو اب مجھے شفا بھی میرا اللہ دے گا۔ جب میرے گھر میں رزق کی کمی وعدہ کاٹا ہو تو مجھے کیا خیال کرنا ہے؟ جب پیدا ہوا تو اس وقت کیا رزق کا سلسلہ ہوتا ہے؟ انسان قطرے قطرے دودھ سے سفر کرتا ہے، وہ سارے سفر میں کمزور حالت سے مضبوطی میں لانے والا، وہ کھلانے پلانے والا اللہ آئندہ بھی کھلائے گا۔ یہ ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے ایمان کی۔ یہ ہم جو تھوڑا سا کمی وعدہ کٹا آج تو ہم بلو بلو شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم کی یہ دعا جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے ایک مضبوطی اور خزانہ ہے۔ اچھا، پھر یہ سفر کرتے ہوئے آخر انجام انسان کا کیا ہے؟ موت۔ جو مجھے موت دے گا، اللہ اکبر، اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، یہ حاصل سرمایہ۔ بھئی آخر زندگی میں یہ جو ہے عارضی میری چند دن کی، اس کے بعد مجھے موت آنی ہے، تو اس کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا جانا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی خدشہ اور خوف نہیں ہے، اور جسے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ یہ کہ زندگی کا سفر کرتے ہوئے ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو جواب دیتے ہوئے ہمیشہ آپ استغفار سے اپنے رب سے جڑا رہا کرے۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاملات کی تہ تک پہنچانا سکھا دے، مجھے حکمت عطا کر، کیونکہ یہ دیکھو اوپر خود ہی ان کے اندر سے جواب اٹھ رہے ہیں، خود ہی سوال اٹھ رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں شدید ترین حالات میں۔ اب اس دعا کو آپ ذرا اس احساس سے دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، میں یہاں رہ رہی ہوں، تو یہاں میں سے نکلتی ہوں، دنیا میں میرا کوئی واقف کار نہیں کہ میں کہاں جاؤں، جب میں اس سے باہر نکل جاؤں گی اس بستی سے تو پھر اس وقت میری کیا پوزیشن ہوگی فریاد کی۔ جیسے غار والوں نے جب غار میں گئے، ان کے دل سے ایسی دعا اٹھی جس نے عرش ہلا دیا۔
اب ایک بندہ، یہاں میں بیٹھی ہوں، میں صوفے پہ بیٹھ کے میں یہی دعا پڑھ رہی ہوں، کیا میری دوا کی تاثیر، قوت، کیفیت، حالات وہی ہوں گے جو یہاں سے بار دور نکل کر کے پریشان حالی میں اور آگے کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو دعا کی جائے؟ دونوں دعاؤں میں کتنا فرق آئے گا؟ تو یہ دعا جس انوائرمنٹ میں کی جائے وہ اتنی ہی قوت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکمت عطا کر، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا، تاکہ میں زندگی میں جو سفر کروں اس کے اندر میں ہر معاملہ فہمی میرے اندر آ جائے میرے اللہ، اور مجھ کو صالحوں میں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے سب کچھ سیٹسفائی ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے صالح لوگوں میں شامل فرما لے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ سبحان اللہ۔ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ بہت بعد میں آنے والے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کرنا، کہ وہ مجھے میری اس ہجرت کو، میری ان قربانیوں کو، میرے اس احسار کو، میری ان تکالیف کو اللہ تعالیٰ وہ لو یاد کرے میرے اچھے نام کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے کیسے قبول کی یہ دعا؟ اللہ نے امت محمد کو اٹھایا، جو ساری زندگی قیامت تک اللہم صلی علی ابراہیم، ابراہیم پر درود پڑھتی رہے گی، اور ابراہیم کے طریقوں کو اپنا کر کے نماز پڑھتی رہے گی، حج کرتی رہے گی، اور ابراہیم کے طریقے نماز اور جتنے ہمارے ارکان اسلام ہیں وہ سارے ہی کے سارے ہمیں وراثت میں ملے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں ہم کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ جاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ایسے صدقہ جاریہ بنانے والا بنا دے، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اب یہاں ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اللہ، اب دنیا میں تو میں نے باپ کو چھوڑ دیا، باپ کی جو جائیداد تھی، دولت تھی، اب وہ میری نہیں رہی، میں تو کٹ گیا ان سے۔ تو اب آپ مجھے اس کے افزانے میں جنت کے اندر وراثت عطا کرنا۔ میں دنیا کی وراثت میری اب نہیں رہی، کیونکہ میں نے باپ چھوڑ دیا ہے۔ جنت کی وراثت ہم نے دیکھی نا، کفار کے لیے اللہ نے جنت میں جو جگہ بنائی ہوگی وہ نہیں خرید سکیں گے، تو وہ مومنوں کو دی جائے گی۔ ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اب جنت کی وراثت دینا، جو میں نے یہ قربانی دی ہے باپ کی وراثت کی، اس کا ریوارڈ مجھے جنت میں دینا، اور میرے باپ کو معاف کرتے، کیونکہ جب وہاں سے نکلے تو کہا تھا کہ باپ میں تیرے لیے رب تعالیٰ سے معافی کی دعا کروں گا، اس کی بنا پر یہ دعا مانگی کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن کا اس پہ رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ہائے ہائے، رسوائی یہ تھی کہ جب میں اتنے اعزاز کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ حشر کے دن اٹھوں گا، اور میرے سامنے جو میرا باپ ہوگا وہ کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، تو اللہ یہ تو میری اس میں تو میری بےزتی ہے کہ خود انسان کا اتنا اعلیٰ مقام ہو، اور اس کے اگینسٹ اس کا باپ جو ہو اتنا ذلیل حالت میں ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، ہم قیامت کے دن تمہارے باپ کو بجو کی شکل میں لائیں گے، جو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اسے کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، تمہیں رسوائی نہیں اس سے ملے گی، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجوز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی قلب سلیم عطا کر دے میرے اللہ۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو دنیا کی محبتوں میں ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت ڈلی نہیں تھی، انہوں نے ہر چیز سے رحمان کو ترجیح دی، اپنا پورا دل اللہ کی محبت سے بھر لیا۔ وہ میں کہتی ہوں نا کہ جب ہم اپنے اندر غلاظتیں بھر لیتے ہیں تو نیکی کے لیے اسپیس نہیں رہتی، تو لیکن اگر ہم اپنے قلب کو، اپنے باطن کو صاف رکھتے ہیں تو نیکی کے لیے بہت ساری جگہ بن جاتی ہے۔ تو جو ابراہیم جو تھے، پیدائشی طور پر ہی ان کے دل میں اتنی اللہ کی محبت تھی، نہ وہ معمور تھے رحمان کے بسل سے، کہ دنیا والوں کی محبت آئی نہ ان کے، اس لیے ان کو ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو جنت کے جانے کے لیے کیا ہوگا؟ قلب سلیم ہونا ضروری، یعنی ہر دنیا کی غلاظتوں سے پاک، دنیا کی محبتوں سے پاک۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبتوں سے خالی کر دے میرے اللہ، اللہ ہمارے دل اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں قلب سلیم عطا کر دے اللہ، اور تاکہ ہم بھی تیری جنت کے وارث بن سکیں۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی،
اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اچھا یہ دیکھو کل کا پچھتانا بیکار ہے۔ یہ اتنی بڑی بات بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اب ہم جب اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اور کل پچھتائیں گے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں، لیکن دنیا میں ہم بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی تو جب بھی توبہ پیچھے ہم نے پڑھا توبہ کر لیں گے تو اللہ کو غفور و رحیم پائیں گے۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں اپنی ہر غلطی پر توبہ کرنے والا بنا دے اور تو ہمارے لیے غفور و رحیم ہو جا، بلکہ اللہ پوری انسانیت کو توبہ کرنے والا بنا دے اور خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کرنے والا بنا دے اللہ، اللہ تاکہ تو ان کے لیے غفور و رحیم ہو جائے اور کل کوئی بھی تیری جہنم میں نہ کرایا جائے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ یہ کل پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے کیوں عالمین کے رب کے برابر کسی کو کیا، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہ میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ اب یہ دیکھو کل کی یہ حسرت بیکار ہے، آج کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے توبہ کر کے مجھ کو منا لو، لیکن اگر آج تم توبہ نہیں کرتے، رب کی بات نہیں مانتے، تو آج تو میں ایک آنسو بھی گھڑگھڑاؤں گی اس کی محبت اور خوف سے، تو اس کی قدردانی کی جائے گی۔ لیکن کل میں روؤں گی، تڑپوں گی، اللہ تعالیٰ سے فریاد و فغاں کروں گی، تو اس کے اندر الرحمن کی صفت نہیں رہے ہوگی اس وقت، اس لیے وہ میرا سارا کچھ بیکار ہو جائے گا اور مجھے پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں سچی توبہ کرنے والا بنا دے اور تائبون میں ہمیں شامل کر لے میرے آقا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، جن کو سب متعارف تھے ابراہیم سے، اللہ رب کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ کس طرح انہیں قربانیاں دی، کس طرح کامرانی پائی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس میں بڑی نشانی ہے، اگر کوئی غور کرے گا تو اس کے لیے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ اب یہ بڑا سانحہ ہے، ہر دور کے اندر جو صالح لوگ تھے انہوں نے نبیوں کو مانا، غریب لوگوں نے، غریب ہی ہمیشہ صالح زیادہ رہا ہے، امیر لوگوں تو قبر میں ہی ٹوٹ اور مر گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہر پیغمبر کو یہی جواب ملا جو جہاں مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نو اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نو نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلسل جو پیغمبروں کی باتیں ابراہیم کے ساتھ جو نور علیہ السلام کی بات لگائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی گہری حکمت ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔